ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ اتوار کے دن ہم اس مسجد میں، اللہ کے گھر میں اسی لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اپنے حالات کی طرف نگاہ ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی ویسے گزر رہی ہے جیسے گزرنی چاہیے. ہم نے اپنی زندگیوں کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کے تابع رکھا ہوا ہے یا اپنے نفس کے پیچھے جا رہے ہیں. اپنے حالات کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، اپنا احتساب کرنے کے لیے اتوار کے دن ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے حضور، اس کے گھر میں، اور اسی سے اس چیز کی دعا بھی مانگتے ہیں کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے
ہم سب کو ویسا بنا ڈال جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ابھی حضرت شاہ کے خوبصورت فرمودات آپ نے اور میں نے عامر صاحب کی زبانی سنے۔ قبلہ سیالوی صاحب خوبصورتی سے ذکر فرما رہے تھے، محترم فیصل صاحب نے خوبصورت انداز اپنایا، خواجہ صاحب انتہائی خوبصورتی کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ مقصد سب کا ایک کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت کو مضبوط کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق ہو، آپ کی محبت ہو، تو اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہو ہی جاتا ہے، ہوتا ہی ہے۔ بلکہ میرے شیخ تو یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ابھی یہ بھی ذکر ہوا کہ بڑی تیزی سے یہ ماہ مبارک گزر گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اور بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا۔ اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس پاک دربار کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جس کے شان ابھی آپ سن رہے تھے کہ کریم آقا اپنے رب کریم کے حضور کس انداز سے عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کرم فرما، احسان فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت دربار پاک سے یوں ہی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس آپ اپنی ساری امت کے ساتھ ایسی محبت فرماتے ہیں کہ آپ بس یہی چاہتے ہیں کہ میرا رب میری ساری امت سے راضی ہو جائے، ساری امت کے اوپر کرم فرما دے، سب کو اپنے احسانوں سے نواز دے۔ یہ ایک اٹل حقیقت تھی، ہے اور رہے گی کہ وہ کریم ہے، وہ کرم فرماتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے رؤوف الرحیم ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور اسی انداز سے ہی ہر وقت ہر لمحہ عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، کس پہ؟ میری امت کے اوپر۔ لیکن ہمیں بھی کسی غرض سے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہمیں بھی اللہ کریم نے ہماری پیدائش جو کی ہے وہ کسی وجہ سے کی ہے۔ ویسے تو مجھے، آپ کو، ہم سب کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے بھی بنایا، جب بھی بنایا، جسے بھی دیا، جب بھی دیا، جس سے بھی راضی ہوا، جب بھی راضی ہوا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کائنات تخلیق ہوئی، آپ کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور آپ کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے سب کے اوپر ادھر بھی کرم ہوگا۔ اللہ کریم نے، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑے مختصر سے وقت میں، کہ ہماری پیدائش فرمائی، اور یہ بھی بتا دیا، ابھی آپ نے سنا، ایک لمحہ بھی یا وہ وقت بھی کہ جب سکرات کا عالم طاری ہو جائے
یا پہلوں کے اوپر یا حاضر جو وقت ہے اس میں دار و مدار اس کے کرم کے ساتھ ہی ہے، اور اس کا کرم کس قدر وسیع ہے، کس انداز سے ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب جب ہم اس کرم کی طرف دیکھتے ہیں، ان احسانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اس رحمت کی طرف دیکھتے ہیں، اس فضل کی طرف دیکھتے ہیں، اس فضل کی طرف کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بہت بڑا فضل، فضل کبیرہ، بہت بڑا فضل، تو پھر ہمارے کیا حالات ہونے چاہیے، ہمارے کیسے معاملات ہونے چاہیے، ہمیں کس رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے جب اتنے احسان، اتنا کرم، اتنا فضل، اتنے انعامات، تو پھر ہماری کیفیات کیسی ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہوئے وقت ضائع کر دیتے ہیں وہ سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ سارے کا سارا وقت ضائع کرنا ہے۔ دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے بندہ آیا ہے اور ان چیزوں کے لیے نہیں آیا جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں۔ دنیا میں جب ہمارے خالق نے خود فرما دیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ایک ہے، کیا؟ کہ مجھے راضی کرو، میری عبادت کرو، تمہیں بھیجا اس لیے گیا ہے۔ اب اتنے احسان، اتنے کرم، اتنے انعامات، بندے کو ویسے ہی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ احسان کو محسوس کرنا چاہیے۔ دنیاوی معاملے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، تو باضمیر شخص، اللہ تعالیٰ ہم سب کو باضمیر ہی رکھے، اگر کوئی کسی کے مشکل میں کام آئے تو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، اس نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ وہ وقتی معاملات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سلسلے ہیں، ہمارے اوپر اصل احسان اللہ کریم نے ایسا انعام کیا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار پاک کی آپ سن رہے تھے کہ آپ کس طرح جبرائیل امین کو فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک سے ہمارے اوپر کس انداز سے کرم ہوتا ہے، آپ ہمیں کس انداز سے نوازتے ہیں۔ اب در حقیقت ہمارے اوپر جو احسان اللہ کریم نے فرمایا یا جو انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک سے ہمیں مل رہا ہے، ملتا رہا اور ملے گا، ہمیں ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اس احسان کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس احسان کو محسوس کریں تو ایک تو ہماری زبانوں پہ ہر وقت شکر کا جملہ رہے گا، ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے، ہر لحظہ ہر آن ہماری زبان پہ ہوگا تو ایک ہی بات، شکر۔ اور دوسرا، اتنے احسانوں کو دیکھتے ہوئے ہماری پوری کی پوری کوشش یہ ہوگی اور یہ ہونی چاہیے کہ ہم نافرمان نہ ہوں، ہم فرما برداری اختیار کریں، ہمارے معاملات اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کے تابع ہوں۔ ابھی آپ ناباب نے حدیث مبارک سنی کہ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں میں پسند فرماتا ہوں، 3 چیزیں میری نزدیک پسندیدہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جیسا آپ نے سنا، حضرت شیخ نے جس انداز سے اس کو فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ خوشبو، میں خوشبو کو پسند فرماتا ہوں۔ ایک تو خوشبو ہے نا کہ جسے ہم محسوس کرتے ہیں، جو اصل خوشبو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود عطر سے پھوٹی، اور پھر جہاں بھی آپ کو خوشبو ملتی ہے، میرے شیخ شعر پڑھا کرتے تھے کہ عطر و انار گلاب میں خوشبو جو بس گئی، جانو اس میں رچ گیا پسینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا،
کہ یہ بھی خوشبو مہک جہاں بھی آئے، جہاں بھی آپ خوشبو کو محسوس کریں تو یہ جان لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وجہ سے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دربار کی خیرات ہے۔ خوشبوئیں، یہ جو خوشبو ابھی آپ نے سنا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں خوشبو میری پسندیدہ چیزوں میں ہے۔ اب ہم میں سے اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے غسل کیا، صاف ہوئے، اپنے آپ کو خوشبو لگائی، اور جیسا کہ آج اس وقت رمضان شریف ہے، ہم نے روزہ جس وقت ہوا روزہ بند کر دیا، پھر جس وقت افطاری کا وقت آئے گا روزہ کھولیں گے۔ ایک یہ زہری کیفیت ہے کہ منہ کو بند کر لیا، کچھ کھائیں پئیں گے نہیں۔ ظاہری حوالے سے ہم سب کے سب روزے سے ہیں۔ اللہ کریم کیا فرماتا ہے کہ روزہ تمہارے اوپر کس لیے فرض کیا گیا، کس لیے تمہیں اس حال میں پابند کیا گیا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اندرون تمہارا جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے۔ اب روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کہ اندرون کو پاکیزہ کر دے، آپ کے معاملات کو واضح طور پہ فرما دیا گیا کہ اس سے غرض نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہو، بلکہ غرض اس سے ہے کہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ، تم ہر اس چیز کو اپنا لو کہ جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے پسند فرمائی ہے۔ اگر ہم ظاہری کھوکھے کی طرف دیکھیں، بات کھوکھے کی نہیں ہے، بات کس چیز کی ہے، اندر کی، اندر کیا معاملات ہوئے، کس انداز سے تبدیلی رونما ہوئی یا نہ ہوئی۔ اگر تبدیلی رونما ہو گئی تو سمجھیں کہ بہت بڑا کرم ہو گیا، سمجھیں کہ معاملات ٹھیک ہو گئے۔ وہ بندہ، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ اگر ویسے کا ویسا ہے تو اس کو لیے کیا فرمایا گیا کہ یہ بھوک اور پیاس ہے، اور اگر تبدیل ہو گیا تو فرمایا گیا کہ بس یہ تو رب کی رضا کے لیے تھا، رب راضی ہو گیا۔ ادھر بھی دو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان ہے، ایک ادھر ہے انعام، ایک ادھر فرت ملے گی جو وجود محسوس کرے گا، اور ایک ادھر ہے کہ جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں خوشبو کی بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ خوشبو کو میں پسند کرتا ہوں۔ اب ایک ادھر سے بھی بندہ جا رہا ہو، اور یہ اثر آنے کی بہت خیال رکھنا چاہیے، لٹاں لے گی، داڑیاں لے گی، ایک کیفیات بڑھانا لے گی، جا رہا ہو اور بڑا خوب بنیا ٹھنیا ہے، جب چنگا غسل بھی کیتا ہے، گزر گیا، خوشبو بھی، اگلے چوک میں کوئی بندہ، کوئی ایسا ویسا، ہمیں قرآن کریم میں سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو تو قالو سلام، ٹھیک ہے جی، اس سے الجھو نہیں، اس کے ساتھ فضولیات میں مت چکر میں پڑو۔ بڑے واضح احکامات ہیں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت خوبصورتی سے ایک ایک لمحے کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے رہنا ہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا کہ ادھر گزرتا ہے اور وہ ادھر اس کے ساتھ کوئی بات ہو جاتی ہے کوئی، اور وہ ایک دم شروع ہو جاتا ہے، دڑا دڑ ایسے ایسے جملے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا ظاہری وجود، اس کی جو خوشبو، اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو دیکھے گا اسے دانتوں تلے انگلی دبا لے گا کہ یار رب اس کا حال دیکھو، اس کی کیفیت دیکھو، اور اس کی گفتگو دیکھو کہ یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو فرماتے ہیں نا، خوشبو میری پسندیدہ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے، احسان صاحب آج کل اکثر روز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہوں خار مگر بانٹتا پھرتا ہوں میں خوشبوئیں۔ ہوں خار، اپنے وجود کی طرف دیکھو میں تو کانٹکن نائک میں، لیکن بانٹتا پھرتا ہوں میں خوشبوئیں، کیونکہ نفس ہے نا ساتھ لگا ہوا۔ ہوں خار، اپنے حال کی طرف دیکھا، شیطان کہندا ہے پہ جا اس کی، پرخچے اڑے دے اس دے، غیبت کر اس دی، دکھ دے اس کی، تکلیف دے، کنڈا دے، نفس تو ہے ہی کنڈا نا۔ ہوں خار مگر بانٹتا پھرتا ہوں میں خوشبوئیں۔ خوشبو
آقا فرماتے ہیں مجھے خوشبو پسند ہے، ہوں خار مگر بانٹتا پھرتا ہوں میں خوشبوئیں، اس خار کو طیبہ کے گلزار سے طیبہ کے گلزار سے جب نسبت ہوتی ہے نا تو آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں خوشبو، میں خوشبو کو پسند. چلیا کوشش کر کے اپنے آقا علیہ السلام کے فرمودات کو سمجھ، اپنے آقا علیہ السلام کے احکامات کو اپنا، پھر دیکھ تو کیسا معطر ہو جائے گا، تیرے اندر سے کیسی مہک اٹھے گی جو تجھے ہر وقت ٹھار کے رکھے گی، وہ تجھے اتنا سکون دے کے رکھے گی، تیرے اوپر اتنا اللہ کریم کا کرم ہوگا. اپنا کے تو دیکھ اس رستے کو. اس بندہ اسی چکھ دے نہیں، ساڑھے نال مسئلہ ہے کہ اسی اس نفس ایسا جکڑے ایسی ایسے چکر پہ نسدے پھردے ہیں کہ اسی اس لذت نال کی عاشق. وہ جو کریم آقا نے فرمایا نا، جو کریم رب نے فرمایا، جو لذت اس میں ہے، جو اطمینان اس میں ہے، جو سکون اس میں ہے، جو راحت اس میں ہے، اس کو ایک بار آزما کے تو دیکھو، ایک بار اسے چکھ کے تو دیکھو. یا اللہ کو دیکھا نہیں، بڑے بڑے تاج تخت ٹھوکر مار کے جا کے بیٹھ گئے، پھر کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں. کبھی ایک کو گیا پوچھنے لگا، اتنا سب کچھ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اتنے محلات، اتنا سب کچھ، ہر چیز چھوڑی آ کے ادھر بیٹھ گئے ہیں. اس وقت کیا اختیار تھا، کیا تھا؟ کہنے لگے اس کو سمجھانے کی خاطر سوئی تھی اٹھا کے پانی میں ڈال دی، ڈالنے کے بعد حکم فرمایا باہر لاؤ نا، مچھلی منہ پایا وہ کٹ کے باہر لائی. کہنے لگے دیکھ رہے ہیں وہ اختیار سی یا ایک اختیار ہے. تو میرے پیارے دوستو کبھی اس کو آزما کے دیکھو، سچے ہو کے کھڑے ہو کے. یہ جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا کہ ہم اسی اس رستے کو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم چل ہی نہیں پاتے، ہم ادھر قدم رکھتے ہی نہیں، ہم اس راہ کو اپناتے ہی نہیں. جس نے اس راہ کو اپنا لیا نا، جو اس راہ پہ چل پڑا، میں اکثر کہتا ہوں یہ گمراہ لوگ پیرا دنیا چکرائیں کہ بات کرتے ہیں توحید کی، بات کرتے ہیں کہ بس وہ اور انہیں پتہ ہی نہیں وہ ہے کیا. وہ اس اللہ کریم کی شانیں ہیں کیا. یہ اس پہ تو مان لیتے ہیں کہ فلاں بندہ، جیسے میں نے ابھی بات بھی کی کہ اس کے پاس اقتدار ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، جس طرح ہوگا اس طرح. اصل میں حقیقی معنوں میں اگر بات کو سمجھنا ہے نا تو ہر بندہ بے بس ہے. کرسیاں دے پیچھے نسن والا بے بس، دنیا دے پیچھے نسن والا بے بس، وزارتاں دے پیچھے نسن والا بے بس. غرض کے جتنا بھی رستہ چھوڑ کے غیر کی طرف بھاگنے والا بے بس، غیر کی طرف بھاگنے والا بے بس. غیر کا مطلب نہیں سمجھے. اللہ تعالیٰ شعور دے سب کو کہ وہ غیر کا مطلب سمجھ جائے. غیر کی طرف جانے والا بے بس ہی ہے، لیکن غیر سے کو چھوڑ کے اس کی ذات میں فنا ہونے والا ہی تو بے بس نہیں ہے. غیر کی طرف بھاگنے والا یقینی طور پہ بے بس ہے، لیکن غیر کو چھوڑ کے اس کو اپنا لینے والا وہ بے بس. اگر کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ بے بس نہیں رہتا تو وہی بے بس نہیں رہتا جو اس کا ہو جاتا ہے. ظاہری حوالے سے آپ بھلے ہو دیکھتے پڑیں، جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف کا باعث ہے، یہ ایسا معاملہ ہے، یہ ویسا معاملہ ہے، وہ اس میں سکون پا رہا ہوتا ہے، اسے اس میں راحت مل رہی ہوتی ہے. اور مطلب کیا ہے کہ راحت ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، بندے کے پاس وہ کیفیت ہو کہ اس کو کے پاس ایک ایسا عمدہ ترین اعلیٰ ترین اطمینان سے حاصل ہو کہ بس اس میں اسے مزہ مل رہا ہو. میں نے بیان بھی کیا ہے کہ وہ ایسی ہستیاں، وقت نہیں کہ میں دو چار واقعات آپ کے آگے رکھوں، کہ ایسی ہستیاں جو اپنے رب کی یاد میں ڈوب جاتی ہیں، اپنے آپ کو اس میں غرق کر دیتی ہیں. ہم جب انہیں دیکھیں تو ظاہری حوالے سے، لیکن وہ در حقیقت اس میں ان کے لیے اللہ کریم نے اس میں بھی سکون لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں بھی اطمینان ہوتا ہے. کس طرح سے اطمینان ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، پھر وہ صبر اور شکر میں ہوتے ہیں. اور ایسے صبر اور شکر میں ہوتے ہیں کہ جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر جسم گل گیا، بیماری کا شکار ہے، وہ اپنے رب کا اس میں شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں.
اور جب وہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب ان سے راضی ہوتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے تو رب اپنے بندے سے پوچھتا ہے اے میرے بندے تو تیرا کیا حال ہے؟ آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، گمان نہیں کر سکتے. کسی بندے سے اس کا شیخ پوچھ لینا کہ بیٹا کیسے ہو، تو اس دیاں بیماریاں چلیاں جاندیاں، اس کو ایک دم زبان سے نکلتا ہے، ایک کیفیت آ جاتی ہے. اسی طرح اس کی تو کوئی مثال ہے نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے. اگر وہ کسی اپنے بندے سے پوچھے نا کہ اے میرے بندے تیرا کیا حال ہے، تو کس کیفیت میں ہے، جب رب اپنے کسی بندے سے یوں پوچھتا ہے نا، وہ پوچھتا ہے، وہ پوچھتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں وہ پوچھتا، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے. اور پوچھتا کس کو ہے؟ درشنی پہلوان کی نہیں پوچھتا، کیونکہ وہ جاننے والا ہے کہ کس چکر کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میری خاطر اس نے ہر چیز کو بلا دیا، مجھے یاد کر لیا. جس کو وہ یاد کر لیتا ہے وہ اسے یاد رکھتا ہے، وہ اس کو یاد کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا حال ہے تیرا، کیسی طبیعت ہے تیری، کیا کیفیت ہے تیری. بندے سے رب پوچھے، اللہ کریم خود پوچھے کیا حال ہے تیرا، جو قدرت رکھتا ہے ایک لمحے میں کس کی حال کو کس حال کا کیا حال بنا دے، کہاں سے کہاں پہنچا دے، کہیں سے کہیں پہنچ جانا ایک طرف، اور رب کا پوچھنا کہ ہو جائے تو. جب رب پوچھتا ہے نا تو بندہ اپنے رب کے پوچھنے پر، یہ جو صدقے واری ہے نا، کوئی لفظ ہی نہیں ہے، قربان ہو جانا کوئی چیز نہیں ہے. جب رب پوچھتا ہے کہ تو کیسا ہے تو بندہ جو محسوس کرتا ہے نا، بندے کو جو لطف آ جاتا ہے نا، بندے کو جو مزہ آتا ہے، اور بندہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، تیرا شکر ہے بادشاہ، تو نے رکھا ہے نا، اگر تو اس میں خوش ہے میں بڑا خوش ہوں، مجھے بڑا مزہ ہے. جب بندہ رب کے آگے یوں کہتا ہے نا جیسے تو نے رکھا ہے اس میں مجھے بڑا مزہ ہے، بڑا خوش ہے، تے پائیا کھربا ایسی لگے ہو نا، تے ٹیڈج بڑا دیسی کیوں پیا ہوئے، تے دنیا جہاں دیا نعمتیں ایک طرف ہون، تے رائی دی مثال دینا بے ادبیہ، جو مزہ اسے جانتا ہے کہ رب کے پوچھے کی حال ہے، تے دندہ کے رب کرم ہے تیرا، تے رب پھر جاتا خوش ہوندہ ہے نا اس نال. رب کی خوشی سے بڑھ کر کائنات میں شے کوئی نہیں، ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں. کوشش کرو، بات اس پہ شروع ہوئی تھی، اسی پہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آگے وقت نہیں ہے. آپ نے 2 اور فرمودات میں کوشش کرو خوشبودار بن جاؤ، کوشش کرو کہ اپنے آقا، خوشبو ایک ہی ہے، اصل نام اسی کا ہے کہ اپنے آپ کو اس انداز سے سنوار لو، اس کیفیت میں چلے جاؤ. اس اخلاق اس کا نام نہیں ہے، نہیں ہے اور نہیں ہے. میں کل مولوی صاحب سے بات کر رہا تھا، مشتاق صاحب سے، نماز پڑھ کے ہم جا رہے تھے کہ کوئی بڑا ڈاڈا مسکرا کے تھے، ڈاڈا خوش ہو کے تر ملے، اس کے ساتھ آپ اچھے معاملات کریں. نہیں، ایک حدیث مبارک جس آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے بھی 3 چیزیں پسند کرتا ہوں. آپ نے فرمایا نا اپنے لیے 3 چیزیں، خوشبو، آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے بھی 3 چیزیں. ادھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی خوشبو کی. آپ نے پہلی چیز جو فرمائی کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، تمہارا رشتہ دار تمہارے سے تعلق توڑنے کی کوشش کرے تم اس تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرو، تمہیں کوئی دکھ دے تم اسے سکھ دو، تمہارے لیے کوئی تکلیف کا باعث بنے تم اس کے لیے راحت کا باعث بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں یہ خوشبو پسند فرماتا ہوں، میں تمہیں اس رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اس رنگ کو اپنا کے دیکھو. نفس تو کھنچے گا، شیطان کھنچے گا، نہیں ہو تو اور خودی اس کا نہ نہیں ہے، خودی کسی اور شاید نہ ہی. وقت نہیں رہا، اگر زندگی ہوئی موقع ہوا تو اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو اس امتحان گاہ میں
کامیابی عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کا صدقہ کامیابی عطا فرمائے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کامیابی عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں کامیاب کر فرما دے اور ہم سب کو ویسا بنا ڈالے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی خوبصورت اعلیٰ ترین برکات آپ کو اور مجھے بھرپور طریقے سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان پہ موت عطا فرمائے، آمین یا رب یا کریم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان والی موت استعمال، ہمیں دین متین پر استقامت عطا فرمائے، مسلک حقہ کو مضبوطی سے تھام کر ایسی ایمان والی موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پہ ہو اپنے آقا کا نام، ہم قبر میں جب آقا آئیں تو ہماری زبان پہ ہو آقا کا نام، اس دن زمین پھٹے ہم نکلیں ہماری زبان پہ ہو آقا کا نام۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت میں ہمیں فنا کر ڈالے، اسی محبت میں زندہ رکھے، اسی محبت میں موت عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن اسی محبت میں ہمیں اٹھائے۔ سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے۔ اللہ